بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ مبتدا اور خبر کی بات چل رہی تھی۔ بات آئی تھی کہ مبتدا یہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر یہ اصلاً نکرہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَجَعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ۔ اگر دو اسموں میں سے ایک اسم معرفہ ہو والآخر نکرتن اور دوسرا نکرہ ہو تو تم معرفہ کو مبتدا بناؤ اور نکرہ کو خبر بناؤ، جیسا کہ پچھلی مثالوں میں گزر گیا۔ آگے بیان کر رہے وَإِن كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ، اگر دونوں کے دونوں اسم معرفہ ہو فَجَعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا، تو آپ ان دونوں میں سے جس کو چاہے مبتدا بناؤ اور دوسرے کو خبر بناؤ۔ تو آپ ان دونوں میں سے جس کو چاہے ایک کو مبتدا بناؤ اور دوسرے کو خبر بناؤ، جیسے اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے۔ تو اللہ یہ بھی معرفہ ہے اور الہنا کی جب اضافت ہو گئی تو اسی صورت میں وہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو ہم یہاں پر اللہ کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں، الہنا کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں، یعنی اللہ الہنا یا الہون اللہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح محمد نبینا، محمد معرفہ، نبینا اضافت کے بعد معرفہ، تو ہم اس کو محمد نبینا یا نبینا محمد دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ وآدم ابونا، آدم مبتدا، ابونا یہ بھی آدم معرفہ، ابونا بھی معرفہ اضافت کے بعد، تو ابونا آدم یا آدم ابونا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے بیان کر رہے وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے۔ ہم نے اوپر جتنا بھی پڑھے، خبر جس طرح مبتدا مفرد تھا اسی طرح خبر بھی مفرد تھا، لیکن اب یہاں پر بیان کر رہے کبھی مبتدا کی خبر جملے اسمیہ بھی بن سکتی ہے۔ نحو زید ابوہ قائم، جیسے زید کہ اس کے والد کھڑے ہیں، تو زید یہاں پر مبتدا ہے، ابوہ قائم یہ پورا مبتدا خبر بن کے جملہ اسمیہ ہو کر زید کی خبر بن رہی ہے۔ یا او فعلیتاً، یا کبھی خبر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ نحو زید قام ابوہ، جیسے اس مثال میں زید یہ مبتدا ہے، قام ابوہ یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر زید مبتدا کی خبر بن رہی ہے۔ او شرطیتاً، یا کبھی خبر جملہ شرطیہ ہوگی، جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید اگر وہ میرے پاس آئے تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ تو زید یہ مبتدا ہے، ان جاءنی فاکرمتہ یہ شرط مشروط مل کر جملہ شرطیہ بن کے زید مبتدا کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ او ظرفیتاً، یا خبر کبھی جملہ ظرفیہ بنے گی۔ نحو زید خلفکی، جیسے زید خلفکی، تو زید یہ مبتدا ہے، خلفکی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر جملہ ظرفیہ بن کے زید مبتدا کی خبر بن رہی ہے۔ وعمر فی الدار، اسی طرح یہ بھی ظرف کی مثال ہے، عمر یہ مبتدا ہے، فی الدار، اب فی الدار یہ کیسے جملہ بنے گا تو اس کے سمجھنے کے لیے آگے کی عبارت دیکھیے، والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، کہ ظرف یہ اکثروں کے نزدیک کسی جملے کا متعلق ہوتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہی استقر، وہ جملہ استقر ہے۔ تو تقول، مثلا تقول جیسے آپ کہیں گے زید فی الدار، تقدیرہ زید استقر فی الدار، زید فی الدار تو زید مبتدا ہے، فی الدار اب اس کو مکمل جملہ بنا کے ہمیں زید کی خبر بنانا ہے، تو استقر فی الدار اس کی اصل عبارت ہے۔ تو اب فی الدار یہ استقر کا متعلق ہوا، پھر استقر اپنے متعلق سے مل کر جملہ ظرفیہ بن کے زید کی خبر بن گیا۔ ویسے ہی یہاں پر امر فی الدار میں امر استقر فی الدار، تو فی الدار یہ استقر کا متعلق ہوا، پھر استقر یہ اپنے متعلق سے مل کر جملہ ظرفیہ بن کے امر مبتدا کی خبر بن گئی۔ تو
خبر کبھی جملے اسمیہ بنتی ہے، کبھی جملہ فعلیہ بنتی ہے، کبھی جملے شرطیہ اور کبھی جملے ظرفیہ بنتی ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں وَلَا بُدَّ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ إِلَى الْمُبْتَدَإِ كَالْهَاءِ فِيمَا مَرَّ۔ پیچھے بات آئی کون سا بھی جملہ بن سکتی ہے، کبھی جملہ اسمیہ، کبھی جملہ فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ، چاروں میں سے کون سا بھی جملہ خبر بن سکتی ہے۔ تو یہاں پر آپ بات بیان کر رہے ہیں کہ جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ضمیر مبتدا کی طرف لوٹتی ہو۔ جیسے پیچھے پڑھے ہم نے زید ابوہ قائم، زید تو مبتدا ہے، ابوہ قائم اس کے والد کھڑے ہیں، تو اب یہ جو ابوہ کے اندر ہو کی ضمیر ہے یہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسی طرح جملے فعلیہ کی مثال میں زید قام ابوہ، تو ابوہ کے اندر جو ہو کی ضمیر ہے وہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ زید ان جاءنی فاکرمتہ، تو اکرمتہ کے اندر جو ضمیر ہے ہو کی وہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس طرح ہر جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ضمیر مبتدا کی طرف لوٹتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔